अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब्राहम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुत्तल्लिक़ है। उन्होंने मजीद कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिला आखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता हुकूमत में इसराइल के इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अब्राहम मुआहदा हुआ था। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर बराए इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल अब्राहम ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि सऊदी अरब मुश्तरका आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र है। इन चैलेंजेस में आलमी बरादरी को मुतासर करने वाली इक़्तिसादी तरक्की में कमी भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते को बढ़ाना सऊदी अरब की सबसे नुमाया तरजीहात में से एक है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सरहद के करीब गरियाबंद जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में ओडिशा स्टेट कमेटी के सरबराह चलपति समेत 14 नक्सली हलाक हो गए। ओडिशा पुलिस के हेडक्वार्टर ने यह मालूमात फराहम की। वाक़े से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मौके पर तलाशी मुहिम जारी है। ओडिशा स्टेट कमेटी के सरबराह चलपति की हलाकत से नक्सली तहरीक को बड़ा धक्का लगा है। पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की 10 टीमें शामिल थी, जिनमें खसूसी ऑपरेशन ग्रुप की 3, छत्तीसगढ़ पुलिस की 2 और मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स की 5 टीमें शामिल थी। ऑपरेशन के आगाज के कुछ ही देर बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को जल्द ही घेर लिया। कुल्हाड़ी घाट के भालोडेगी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा। ये मामला मेनपुर थाना इलाके का है। फौजियों के हाथों मारे गए तमाम 14 नक्सलियों की लाशें बरामद की गई। इसमें कई कट्टर नक्सली भी शामिल हैं। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों में मेहनत आम आदमी करता है और इसकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठाता है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के विकसित भारत की हकीकत मेहनत आपकी, मुनाफा किसी और का। आप सबके खून पसीने से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा, लेकिन क्या आपको इसमें मुनासिब हिस्सा मिल रहा? ज़रा सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मईशत में हिस्सेदारी 60 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई। इस वजह से लोगों को रोजगार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही। ज़राअत के शोबे में गलत पॉलिसियों ने किसान और खेत मजदूर की हालत ख़राब कर दी। वो बामुश्किल अपनी गुजर बसर कर पा रहे। पिछले 5 साल में मजदूरों की हकीकी आमदनी या तो मुस्तहकम है या कम हुई है। उन्होंने जीएसटी और महंगाई पर हुकूमत पर हमला किया और कहा, मुज़र जीएसटी और इनकम टैक्स की मार ने गरीब और मिडिल क्लास का जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि कॉरपोरेट का कर्ज माफ़ किया जा रहा। आसमान छूती महंगाई की वजह से अब न सिर्फ गरीब बल्कि सेलर क्लास भी अपनी ज़रूरियात के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सरहद पर एक मुश्तरका ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को मारे जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि ये नक्सलिज्म पर एक और मजबूत हमला है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, नक्सलिज्म पर एक और मजबूत हमला। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सल से पाक हिंदुस्तान की तामीर में बड़ी कामयाबी हासिल की। सीआरपीएफ, एसओजी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को हलाक कर दिया। नक्सलिज्म से पाक हिंदुस्तान के हमारे अज़म और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों की वजह से आज नक्सलिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा। काबिल ज़िक्र है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के हाथों ओडिशा के नवादा ज़िले की सरहद से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के
کولاری گھاٹ ریزرو جنگل میں مشترکہ آپریشن میں کم از کم 14 مونواس مارے گئے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا ہے کہ کانگریس بابائے قوم مہاتما گاندھی کے دکھائے گئے عدم تشدد اور مساوات کے راستے پر آگے بڑھ رہی اور گاندھی جی کا دکھایا ہوا راستہ ہی کانگریس کا راستہ ہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، مہاتما گاندھی جی نہ صرف انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما ہیں بلکہ وہ پورے ہندوستان کے رہنما ہیں، جنہوں نے دنیا کو سچائی کی عظیم اقدار سے متعارف کرایا۔ عدم تشدد اور ستیہ گرہ آزادی کی تحریک کے دوران 100 سال پہلے گاندھی جی کانگریس کے صدر بنے اور انہوں نے تحریک آزادی کو ہر ہندوستانی کی تحریک بنا دیا اور ان کی اقدار نے ہر ہندوستانی کو ایسی زبردست ہمت سے بھر دیا جو برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کا محرک عنصر بن گیا۔ انہوں نے کہا، کانگریس کا راستہ گاندھی جی کا راستہ جو تشدد، نفرت اور تفرقہ انگیز خیالات کے خلاف انسانیت کی اعلیٰ ترین اقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ آج کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بیلگاوی میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کر کے پورے ملک کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں گاندھی جی کے اقدار کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی ادارے صحت سے نکل جائے گا کیونکہ ادارے نے کووڈ-19 وبائی مرض اور صحت کے دیگر بین الاقوامی بحرانوں کو غلط طریقے سے سنبھالا تھا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ WHO رکن ممالک کے نامناسب سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد رہ کر کام کرنے میں ناکام رہا اور اسے امریکہ سے غیر منصفانہ طور پر سخت بھاری ادائیگیوں کی ضرورت پڑی جو چین جیسے دوسرے بڑے ممالک کی طرف سے فراہم کردہ رقوم کی نسبت غیر متناسب ہے۔ عالمی ادارے صحت نے ہمارا مالی استحصال کیا، ہر کوئی امریکہ کا استحصال کرتا ہے، یہ اب مزید نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے دوسری مدت کے لیے عہدۂ صدارت سنبھالنے کے فوراً بعد انخلاء کے ایک اعلیٰ سطحی حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے کہا، WHO نے اس پر تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا ہے۔ اس اقدام کا مطلب ہے کہ امریکہ 12 ماہ کے عرصے میں اقوام متحدہ کے ادارے صحت کو چھوڑ دے گا اور اس کے کاموں میں تمام مالی تعاون روک دے گا۔ امریکہ اب تک WHO کا سب سے بڑا مالی معاون ہے جس نے اس کی مجموعی اعانت کا تقریباً 18% حصہ ادا کیا۔ WHO کا حالیہ 2 سالہ بجٹ 2024-25 کے لیے $6.8 بلین تھا۔ WHO کے اندر اور باہر کام کرنے والے متعدد ماہرین کے مطابق امریکہ کی علیحدگی ممکنہ طور پر پوری تنظیم کے پروگراموں کو خطرے میں ڈال دے گی، خاص طور پر دنیا کی سب سے بڑی متعدی بیماری TB سے نمٹنے، نیز HIV، ایڈز اور صحت کی دیگر ہنگامی صورتحال کے لیے جو پروگرام جاری ہیں۔ ٹرمپ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جب تک دستبرداری جاری ہے ان کی انتظامیہ WHO کے وبائی امراض کے معاہدے پر مذاکرات موقوف کر دے گی۔ دہلی ریاست بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے صدر وریندر سچدیو نے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو انتخابی ہندو قرار دیا ہے اور ان پر انتخابی جلسے میں بھگوان رام سے متعلق کہانی کا غلط بیان دے کر ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وریندر سچدیو کناٹ پیلس میں واقع شری ہنومان مندر پہنچے اور شری رام دربار کے ساتھ ساتھ شری ہنومان اور سنت شرومنی تلسی داس کے درشن کیے۔ اس دوران ان کے ساتھ رکن پارلیمنٹ یوگیندر راجچندر اوولیا، دہلی BJP کے میڈیا سربراہ پروین شنکر کپور اور پارٹی کے رہنما وکرم متل بھی موجود تھے۔ BJP کے رہنماؤں نے پربھو رام کے درشن کر کے کیجریوال کی غلطی کے لیے معافی طلب کی۔ پوجا ارچنا کرنے کے بعد سچدیو نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ اروند کیجریوال جیسے انتخابی ہندو سیاستدان جلسوں میں بھگوان کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور علم کی کمی کے باعث غلط کہانی بیان کر کے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ہندو کبھی یہ نہیں بھول سکتے کہ کیجریوال نے 2015 سے 2023 کے درمیان نہ جانے کتنی بار انتخابی جلسوں میں اپنی نانی دادی کی کہانیاں سنا کر بابری ڈھانچے کے منہدم پر افسوس ظاہر کیا تھا اور مندر کی تعمیر کی
مخالفت کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی انقلابی اسکیم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ BBBP کی 10ویں سالگرہ کی مرکزی تقریب بدھ کو قومی دارالحکومت دہلی میں منعقد کی جا رہی، جس میں مرکزی وزیر برائے صحت و خاندانی بہبود JP نڈا کے ساتھ خواتین و بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اناپورنا دیوی اور وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر بھی شامل ہو رہی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا کہ مسلح افواج، نیم فوجی دستوں اور دہلی پولیس کے خواتین افسران بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سنکلپ پتر پر حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ BJP بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے 2 ریزولوشن پیپرز میں یہ قبول کر لیا ہے اور اس کا براہ راست اعلان کیا ہے کہ وہ دہلی کے محلہ کلینک بند کر دے گی اور سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم کو بھی بند کر دے گی۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ BJP نے اب تک 2 سنکلپ پتر جاری کیے ہیں۔ دونوں پتر نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور کے لوگوں کو یوم ریاست پر مبارکباد دی۔ ہندوستان کی ترقی میں منی پور کے لوگوں کے کردار پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور کے عوام کو ریاست کا درجہ حاصل ہونے کے دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا، ریاست کا درجہ حاصل ہونے کے موقع پر منی پور کے لوگوں کو مبارکباد۔ ہندوستان کی ترقی میں منی پور کے لوگوں کے کردار پر ہمیں انتہائی فخر ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور کینیڈا اور میکسیکو کے لیے تجارتی ڈیوٹی 25% بڑھانے کے اعلان سے مقامی سطح پر زومیٹو، NTPC، اڈانی پورٹ، ICICI بینک اور SBI اور ریلائنس سمیت 27 بڑی کمپنیوں میں تقریباً 11% کی گراوٹ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بوچھال آ گیا۔ BSE کا 30 کا حساس انڈیکس سینسیکس 1235.8 پوائنٹس یا 1.60% گر کر 75,838.36 پوائنٹس پر آ گیا، جو 76,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح سے نیچے ہے، جو 7.5 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ اس سے پہلے 6 جون کو یہ 75,774.51 پوائنٹس پر تھا۔ DK شیو کمار نے BJP کو گوڈسے پارٹی قرار دیا ہے۔ کرناٹک پردیش کانگریس کے صدر اور نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک ایسی پارٹی قرار دیا جو گوڈسے پارٹی کے اصولوں پر چلتی ہے۔ DK شیو کمار نے کانگریس پارٹی کے جے باپو جے بھیم جے سمویدھان پروگرام پر BJP کی تنقید کے جواب میں نامہ سے کہا کہ ہم گوڈسے سے منسلک کسی بھی پارٹی کے اصولوں کے بارے میں نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے BJP پر آزادی کی جدوجہد اور آئین کی روح کو نہ سمجھنے کا الزام لگایا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔